یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ یورپی پارلیمنٹ میں آج بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ ریاست کو جبراً منسلک کرنے، انسانی حقوق کی صورتحال اور بھارت میں مذہبی اور نسلی امتیاز پر مبنی قانونی شہریت کے خلاف پیش کردہ 6 قراردادوں پر بحث کی جا رہی ہے۔ ان قراردادوں پر رائے شماری کل ہوگی۔ لاک ڈاؤن کے باعث کشمیر میں آج 178ویں روز بھی معمولاتی زندگی بری طرح متاثر رہے۔ دفعہ 144 کے نفاذ اور قابض فوجیوں کی چپے چپے پر تعیناتی سے یہ ممکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کشمیری کہیں جمع ہو کر بھارت مخالف اور بحق آزادی مظاہرے نہ کریں۔ میروائز کی زیر قیادت حریت فورم نے شہدائے گوکدل، ہندواڑہ، سوپور اور کپواڑہ کو ان کی برسیوں پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ شہداء کے مشن کی تکمیل کے لیے بھرپور اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ نیو یارک میں قائم تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ کی جزوی بحالی کے بھارتی حکومت کے دعوے کو قطعی طور پر بے بنیاد قرار دیا۔ کشمیر کی تمام ای کامرس سائٹس کو قابض حکومت نے بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے، جن سے وابستہ 4000 کشمیری نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ان سائٹس کے مالکان اور دوسروں کو روزگار فراہم کرنے والے بھی اپنی ہی ویب سائٹس تک رسائی اور روزگار سے محروم ہو گئے۔ کشمیر پریس کلب نے میڈیا کو انٹرنیٹ کی فراہمی سے قابض انتظامیہ کے مسلسل انکار کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے پریس کو دبانے کی دانستہ کوشش قرار دیا۔ ایک بھارتی ویب سائٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 5 اگست کے بعد سے کشمیر کی سیاحت اور دستکاری کے شعبے میں مجموعی طور پر 1,44,500 اور کاروباری شعبے میں مجموعی طور پر 4,96,000 افراد اپنے روزگار سے محروم ہو چکے ہیں۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ نریندر مودی کی فسطائی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اور بھارت میں مسلم کش قوانین بنا کر کروڑوں مسلمانوں کی زندگی اور مستقبل خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ہندوتوا کے پجاریوں کی انسانیت دشمن پالیسیوں کے خلاف نہ صرف کشمیری اور بھارتی عوام سراپا احتجاج ہیں، بلکہ اب جمہوری اقدار پر یقین رکھنے والی اقوام بھی اس پر برہم ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں حریت فورم کے نمائندے اور کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما سید فیض نقشبندی کی گفتگو۔ یورپین یونین نے مقبوضہ کشمیر کے حالات پہ تفصیلی رپورٹنگ کی ہے اور ریزولوشن میں کشمیر سچویشن انہوں نے ڈسکرائب کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہندوستان میں سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ اور جو NRC ہے اس پہ وہ ڈرافٹ ایک ریزولوشن کر رہے ہیں۔ یہ انسانیت کا معاملہ ہے اور ہم یورپین یونین کو اپریشیٹ کرتے ہیں فار دیئر امپارشیلٹی ان پروٹیکٹنگ ہیومن رائٹس فار آل۔ اور اس وقت اقوام عالم جو مقبوضہ کشمیر کی خطرناک سچویشن ہے اس پہ اقوام عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انٹروین کرے، اپنے وفود مقبوضہ کشمیر بھیجیں تاکہ حقائق جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لائے جائیں۔ اگر بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور ہندو دہشت گردی پر دنیا خاموش تماشائی بنی رہی تو ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ اس لیے اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ دیر ہونے سے پہلے برہمن استبداد کو لگام دے۔